پادری کانپ رہا تھا۔ سامنے صلیب کی علامت فرش پر گری پڑی تھی۔ مسلمانوں کا سپہ سالار اور سلطان جھکا اور اس نے صلیب کی علامت کو اٹھایا اور ٹیک دی کسی میز پر۔ پادری کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری بھی حفاظت کریں گے، تمہاری عبادت گاہ کی حفاظت بھی کریں گے۔ پادری کہنے لگا، اگر کوئی اور آدمی ہوتا۔ سپہ سالار اور سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، میں کوئی عام آدمی نہیں، میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، میں فاتح آکرے اور یروشلم کو آزاد کرانے آیا ہوں، تم سب کی حفاظت کروں گا، جو کوئی یہاں پر رہے گا عزت سے رہے گا، جو جانا چاہے وہ جزیہ دے کر چلا جائے، اور اگر کسی کے پاس تم میں سے پیسے نہ ہوں، مفلس ہو، تو میرا بھائی نور الدین تمہارا جزیہ ادا کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بعد ازاں نماز کا اہتمام کیا اور گرجے کے باہر احاطے میں نماز ادا کی۔ یہ ہے جناب تصور ریاست مدینہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی سو سال کے بعد دکھایا، جہاں پر سب کی حفاظت ہوئی، غیر مذاہب کے لوگوں کی بھی حفاظت ہوئی، اور یہ جناب تصور ہوتے ہیں ریاست مدینہ کے لیے۔ اس کے لیے دل گردہ چاہیے۔ یہاں دیکھیے، بات تو ہوتی، برا نہ ماننا بھائی، کیونکہ میں تلخ باتیں کرتا ہوں، آپ لوگ برا مان جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں نواز شریف کے دور میں یہ ہوتا تھا۔ اس کے دور میں جو ہوتا تھا وہ ہوتا ہوگا، زرداری صاحب کے دور میں جو ہوتا تھا وہ ہوتا ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج جو حالات پاکستان کے ہیں، یہاں پر بنیادی مسئلہ یعنی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ صبح و شام ہماری پاک اسٹڈیز کی کتاب سے لے کر سیاسی رہنماؤں تک ہر کوئی ڈسکو ڈانس کرتا ہے کہ 5 دریا 5 دریا 5 دریا۔ او بھائی ٹماٹر اتنے غور غور سے مجھے نہیں دکھاؤ، غریب کے منہ میں پانی آ جائے گا، ٹماٹر تو انہوں نے کافی عرصے سے نہیں کھائے۔ ہاں پیاز دکھاؤ ان کو، ان کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، دکھاؤ پیاز، ان کو آنسو آنے چاہیے تاکہ ان کے آنسو چھپ بھی جائیں، پیاز کا بہانہ کر دیں۔ اتنی زیادہ سبزیاں دکھا رہے ہو وافر مقدار کے اندر، غریب کی حسرتیں بڑھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے، ٹی وی اینکر آ جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں مہنگائی ہے۔ وہ انٹیاں جو پہلی دفعہ اسمبلی میں گئی ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ ٹماٹر، پیاز، ہاں دال چاول کے بھاؤ کیا ہیں؟ ایسی ایسی کہانیاں بتائیں گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اچھا چلو یہ چھوڑ دو، ان سے سبزیوں کے نام پوچھ لو۔ یقین کرو آنٹی کو کریلے کے نام نہیں پتا ہوگا، ان کو بتاؤ دکھائیں، بتاؤ، ہاں بینگن دکھائیں ان کو کیا ہوتا ہے، یہ تو کھاتے نہیں۔ اونلی چکن، آئی ایٹ اونلی چکن، گرلڈ اور بوائلڈ۔ ان لوگوں کو دکھاؤ نہیں غریب کیا کھاتا ہے، یہ تورئی دکھاؤ ان کو۔ یہ اس کو یہاں پہ کراچی میں گھیا توری کہتے ہیں، گھیا کدو کہتے ہیں، یہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ غریبوں کو یہی ملتا ہے بھائی، گوشت تو نایاب ہے، یہ دیکھ لو جلدی سے دیکھ لو کہیں غائب نہیں ہو جائے، نایاب ہے یہ آئٹم، سارے دکھاؤ ان کو، نایاب آئٹم دکھاؤ غریبوں کو، ذرا ان کی آنکھوں کو تراوٹ ملے۔ یہ آئٹم ان کو کھانے تو ملیں گے نہیں، چلو ٹی وی پہ دیکھنے مل جائیں۔ مٹن بھی دکھاؤ ان کو، بیف بھی دکھاؤ۔ ایک زمانے میں بڑے کا گوشت سستا ہوتا تھا، ہیں اب تو بڑے کا گوشت بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ آلو دکھاؤ، ہاں آلو کھلاؤ ان کو سب کو۔ یہ مذاق نہیں ہے بھائی، یہ سنجیدہ باتیں ہیں، دس از سیریس۔ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو نا اسٹوپڈ کہ سیاسی محاذ آرائی ہو گئی، دوسروں کی مہندیاں منا رہے ہو، ہیں بے گانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ناچ ناچ کے اپنی چپلیں توڑ دیں، کل پوری شام مہندی مناتے رہے۔ ویسے مبارک ہو بختاور صاحبہ آپ کو مہندی، میں آپ سے جیلس نہیں ہوں، لیکن ان کو سمجھا رہا ہوں، ان بیگانوں کو جو آپ کی شادی پر یا
آپ کی مہندی پر بیگانوں کی طرح ناچتے رہے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. ڈاکٹر شجاعت مبارک باتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں, یہ آئیں اور مزیدار باتیں نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, میں چونکہ ویسے تو میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے, پہلے میں بہت جھوٹ بولتا تھا بچپن میں, لیکن پھر کیا ہوا کہ بزرگ کی دعا لگ گئی, پھر جھوٹ بولا نہیں جا رہا. ٹی وی پر ویسے بول لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا, لیکن ٹی وی پہ نہیں بولا جاتا. تو مجھے بتائیں کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں جب میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی زیادہ ہے؟ یہ آپ جھوٹ تو بالکل نہیں بول رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو زیادہ ہے, اس کا حل کیا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ نے بالکل کہہ دیا کہ مہنگائی زیادہ ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن کیا اس مہنگائی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا صرف گورنمنٹ کا ہی کردار ہے مہنگائی کو بڑھانے میں, یا جو ہم لوگ پبلک عوام کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ یہ بھی ہمیں ایک سوچنے کی بات ہے. میں کہیں گورنمنٹ کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں خدا نہ خواستہ, لیکن دیکھیں ایک دوسرا اینگل بھی ہوتا ہے چیز کو سوچنے کا. اور وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ کے یا جو ریاست کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, شاید وہ لوگ عوام میں نہیں تو خاص میں ضرور آتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں شاید وہ ان کی ہی کچھ سن لیں, کچھ ان کی ہی شنوائی کر لیں اور ان کے لیے کچھ کام. شجاعت صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے, جتنے ہمارے ایم این اے ایم پی اے ہیں, خواتین ہوں مرد حضرات ہوں, قیمت چھوڑ دیں, میں اگر ان کو سبزی منڈی لے جاؤں تو کیا وہ سبزیوں کے نام بھی بتا پائیں گے یا نہیں؟ صرف مجھے اتنا بتائیں آپ, چھوڑ دیں قیمت, چھوڑ دیں قیمت کا نہیں پوچھوں گا ان سے. نہیں بتا پائیں گے. تو سر پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ غریبوں کا درد کیسے دل میں رکھ سکتے ہیں جب تک ان کو غریبوں کی خوراک تک کا پتہ نہیں؟ دیکھیں یہ ویسے آپ ٹھیک ہے چلیں مان لیتے ہیں یہ بات کہ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ لوگوں کا درد ہونا چاہیے. سبزی کے نام پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں, لیکن کم سے کم لوگوں کا آپ درد فیل کر سکتے ہیں. درد فیل ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا ان لوگوں کو, جہاں شہزادے نے اپنا محل چھوڑ دیا کیونکہ غریبوں کا درد محسوس ہوا. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. خلائی مخلوق کراچی کے اوپر آئی, سب سے پہلے تو اترنے کی جگہ نہیں ملے, جہاں اترنے کی کوشش کرے پتہ لگا وہاں ٹریفک جیم. پتہ کیا خلائی مخلوق نے, یو ایف اوز نے, کہ یار کیا مسئلہ, کیوں اترنے نہیں دے رہے ہم لوگوں کو, ہم تو اس دنیا کے بھی نہیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں یار ابھی پاکستان ساؤتھ افریقہ کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد خلائی مخلوق نے کہا کہ کھائیں گے پیئیں گے کیا, پتہ لگا پانی پینے کو ہے نہیں ان لوگوں کے پاس, اور کھانا اتنا مہنگا ہے. مہنگائی کا جب سنا انہوں نے کہ آئٹم اتنے مہنگے, تو خلائی مخلوق فوراً شارٹ ہو گئی. جاتے ہوئے پی آئی اے والوں نے, جن کو رن وے تو دکھائی دیتا نہیں ہے ان لوگوں کو, ان کو خلائی مخلوقیں دکھائی دے رہی ہیں. یار ویسے تم لوگ بھی کہاں سے لاتے ہو لوگوں کو, پھر کہو گے یار اینکر کی کلپ چل گئی. پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. خیر ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب, سنجیدہ ہو جاتا ہوں معذرت, لیکن آپ لوگ سنجیدہ کوئی کام کر کے دکھاؤ تو پھر بات ہے نا. مطلب یقین کرو ہنسی نکل جاتی ہے. ابھی امریکن بھی پریشان ہے, خلائی مخلوق ڈھونڈ رہے ہیں. خیر لیکن ہمیں دکھ گئی, ہو سکتا ہے یہ سنجیدہ ہو, اس بارے میں بات کریں گے, لیکن کل آج بات کریں گے مہنگائی پہ. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایک اور زاویہ ہے, ارے مہنگائی زیادہ ہے, اس میں دوسرا زاویہ کیا ہے؟ مجھے زاویہ بتا دیں, میں سمجھ جاؤں گا آپ کی بات کو. دیکھیں میرا جو اس میں نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے بہت سارے جو ایلیمنٹس تھے جس میں کاسٹ پش انفلیشن یا جو آپ کی قیمت ہے کسی چیز کو بنانے کی, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے, بہت دفعہ بہت سارے چینل پہ میں یہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ آپ کے چینل پہ میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کچھ ہماری آرٹیفیشل مہنگائی بھی ہے. ایک چیز جو ایک فیکٹری سے نکل رہی ہے, آپ اگر اس کی پرائس کو دیکھیں اور جب وہ آخر میں بک رہی ہوتی ہے ریٹیل شاپ کے اوپر, تو اس کی پرائس میں کوئی کم سے کم بھی جو ہے نا 50 سے 100% فرق ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا پرائس کا. تو یہی حال آپ کی سبزیوں کا ہے, اسپیشلی بالخصوص جو ویجیٹیبلز ہیں. میں نے خود ویجیٹیبل مارکیٹ میں جا کے اس چیز کی ریسرچ کی ہے کہ ویجیٹیبل کی کیا پرائسز ہوتی ہیں جب وہ مارکیٹ میں منڈی میں آتی ہیں, اور ان کو وہاں سے کھیتوں سے کس پرائس پہ اٹھایا جاتا ہے. تو کس نے روکا ان کو فارمرز مارکیٹ بنانے سے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ 300 سے 400% پرائس میں اضافہ ہوتا ہے جب یہ ریڈی تک پہنچتی ہے. آپ کا جو یہ ریڈی والا ہے, اس مہنگائی میں آپ کا ریڈی والا بھی شامل ہے, یہ بھی پرائس بڑھاتا ہے, اپنی من مانی کرتا ہے. اس سے پیچھے دکان والے بھی شامل ہیں, ڈسٹریبیوٹر بھی شامل ہیں, ہول سیلر بھی شامل ہیں. یہ سارے کی ساری سپلائی چین شامل ہے. گورنمنٹ کی یہاں پہ غفلت یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنا ریگولیٹری رول
ادا کرنے میں فیل رہی ہے. گورنمنٹ کو اس پوری چین کو پکڑ کے یہ ان کو کھینچنا چاہیے تھا, ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو آپ کی پرائسز ہیں یہ مارجنز کے اندر رکھیں. اور جو سب سے بڑی وجہ جو آپ نے جو یہاں پہ ڈسکس نہیں کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس ویجیٹیبل کی اگر بات کریں تو کوئی کولڈ سٹوریج ہے ہی نہیں, یا بہت ہی کم کولڈ سٹوریج ہیں. آپ کی جو ویجیٹیبل ہے اس کی جو آپ یہ سمجھ لیجیے خراب ہونے کی شرح ہے وہ 50% ہے. 50% تک آپ کی ویجیٹیبل یا سبزیاں کھیتوں سے مارکیٹ میں آنے تک خراب ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, گل سڑ جاتی ہیں. اور جو دور دراز کے جیسے وادی سون سکیسر کی بہت ہی مشہور ہے, وہاں پہ جو گوبھی وہاں سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ کراچی میں پہنچتی ہے تو اس کا جو تقریباً 40% وہ پہلے گل سڑ چکی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کولڈ سٹوریج چین نہیں ہے. تو دیکھیں ہمیں باتیں تو ہم ظاہر ہے کہ کریں گے, گورنمنٹ اس پہ تنقید بھی کریں گے, لیکن سولوشنز کیا ہے ہمیں یہ بھی مارکیٹ فورسز سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نا, مارکیٹ فورسز سے صحیح کر لیں. مینی سیلرز مینی بائرز والی سچویشن دیکھیں مارکیٹ فورسز پہ علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کنزیومر دنیا کا پسا ہوا مظلوم ترین کنزیومر ہے. یہاں پہ آپ کسی عام دکان پہ جاتے ہیں تو وہ اس کی بے عزتی کر کے وہ کہتا ہے لینی ہے یہ چیز تو لو, نہیں تو جاؤ. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے میرے بھی دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, جو بہت ساری ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, کسٹمرز کی بھی, کنزیومرز کی بھی, فورمز بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ فورمز مجھے ایسے نہیں لگتا کہ وہ بس ایک دکھاوا ہے, فوٹو شوٹس ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو ریئل ٹائم جو کنزیومرز کے رائٹس ہیں ان کی کوئی بندہ بات نہیں کرتا ہے. سارے لوگ اخباروں میں کلپس اور ٹی وی میں آ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں پروگرامز. تو کنزیومرز کی پروٹیکشن کے لیے عام کنزیومر کی کوئی اس میں ہمارے پاس یہ لوگ جو ابھی اسکرین پر دکھ رہے ہیں ان کی پروٹیکشن کیسے, یہ کوڑے میں سے نکال کے کھا, یہ اس کی پروٹیکشن کون کرے گا سر؟ دیکھیں یہ خالی پلیٹ پکڑ کے جو بچہ صبح سے بیٹھا ہوا, یہ دیکھیں یہ اس کی پروٹیکشن کون کرے گا؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. ایک معاشرے کا آپ یہ سمجھیں کہ باشعور شہری ہونے کی وجہ سے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. انفارچونیٹلی علی بھائی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ملک کا نوجوان پڑھنا نہیں چاہتا, میرے ملک کا مزدور مزدوری سے زیادہ اس دیہاڑی کو دیکھتا ہے کہ اس کو کتنی مل رہی ہے, محنت نہیں کرتا. میرے ملک کا بزنس مین پروفٹ کو زیادہ دیکھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے اس کی کوالٹی پہ توجہ دے. میرے ملک کا میڈیا جس میں بھی شامل ہوں, ہم چیزوں کو شاید کئی دفعہ اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا, اور بھی چینلز ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم یہاں سے لے کے, اور میرے ملک کی گورنمنٹ وہ اس چیز کو ماننے کو, اپنی غلطیاں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کے اوپر تک سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں. میں شاید کسی ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے, اس تبدیلی کی نہیں جو تبدیلی آ کے عوام کو اور اندھیروں میں اور مہنگائی. اسی لیے میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مثال دی تھی, کیونکہ اقوام کو رہنما بھی کبھی کبھار تبدیل کر دیتے ہیں. تو ہم اسی توقع اور امید کے ساتھ تھے نا سر کہ ہمارے رہنما اور رہبر جو ہیں وہ ملک کو تبدیل کر دیں گے. وہ نہیں ہوا نا. آپ کے سارے مسائل کا حل صرف ایک آدمی کے پاس ہے, اور وہ آدمی کون ہے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ہم نے ان کو ووٹ دے کر اس ملک کا وزیر اعظم بنایا. سوری سر, آپ برا نہ ماننا, لیکن اس سب چیزوں کی ذمہ داری آپ کے سر ہے. مانو برا یا آپ کو اچھا لگے, آپ ہمارے رہبر اور رہنما ہو اس وقت ملک کے دنیاوی طور پہ, آپ پہ ذمہ داری ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذمہ داری کا احساس دلانے کی تو میرے میں اوقات نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گا بتاؤں کہ کیوں آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. چلیں, اب مہنگائی کے اوپر منطقی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر میں ڈاکٹر شجاعت صاحب کی جانب واپس جاتا ہوں. سر آپ نے پہلو تو دونوں بتا دیے, لیکن دیکھیں نا, لیٹس بی آبجیکٹیو اباؤٹ اٹ. ویجز کہاں پرائسز کو میچ کر رہی ہیں؟ اگر یہ لاجک آپ مجھے پروف کر دیں تو میں آپ کی بات سے راضی ہو جاؤں گا. دیکھیں ویجز بھی جو ہے یہ انشور کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کیا ویجز ہیں, منیمم ویجز کیا ہیں. میں اگر پورے کی پوری جو ڈسکشن ہے اور جو اس کو اگر آپ سم اپ کروں مہنگائی کے حوالے سے, تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا ریگولیٹری رول پلے کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. میں اس میں دونوں پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا
کہ گورنمنٹ خود آ کے پروڈیوس کرنا شروع کر دے اور چیزیں دینا شروع کر دے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا, کیونکہ بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں اسپیشلی پاکستان کی مارکیٹ جہاں پہ بائر اور سیلر کا توازن اتنا نہیں ہے, جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مونوپولسٹک کمپٹیشنز کی مارکیٹ نہیں ہے, وہاں پر گورنمنٹ کو اپنا ریگولیٹری رول پلے کرنا پڑتا ہے. ایک بات. دوسرا, کسی حد تک جو بیسک اشیاء خور و نوش جس کو کہہ لیں اور جو دوسری چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے ان ٹرم آف را مٹیریل کی. اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں انرجی کی پرائسز ہوگی تاکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن تھوڑی کم ہو, ایسی اشیاء کی پرائسز مارکیٹ میں کم ہوں. تو اگر دو چیزیں گورنمنٹ کر لے, ایک یہ کہ اس سپلائی چین کے اندر کہاں پہ جو پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, گورنمنٹ اگر ان کو پکڑ لے صحیح کر کے, اور دوسرا ٹارگٹ کر کے کہ وہ چیزیں جو اشیاء خور و نوش اور اس کے علاوہ جو دوسری بنیادی چیزیں ان چیزوں کی پرائسز کو ان کے حوالے سے تھوڑا سا بہتر اگر ایک پریفرینشل کوئی پالیسی بنا لیں اور اس کو پراپرلی انشور کر لیں, تو بلیو می کہ مہنگائی کو کم کرنا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. یہ سارے اکانومسٹ جانتے ہیں کہ اسپیشلی یہ جو بنیادی چند ایک اشیاء ہیں ان کو تو بڑی بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ شاید وہی there is a lack of will, number one. number two, شاید کہ جو گورنمنٹ کے جو نیچے کے وہ لوگ جو کہ ایسی مشینری جو کہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتی ہیں, یہ میسو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے اندر مجھے کوئی مسئلہ نظر آتا ہے. ابھی بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گو سلو کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. گورنمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیل کرنے کے لیے جب سے ہم آئے ہیں جان بوجھ کے جو ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی مسئلہ ہے, پرابلم از ایٹ دا گورنمنٹ اینڈ, اور عوام کا بھی ایشو ہے. عوام کا ایشو اس طرح سے ہے کہ ہمارے وہ ایک ریڈی والے سے لے کے اور ایک ڈسٹریبیوٹر تک جتنا جس کو پروفٹ مل سکتا ہے نا اتنا لگا رہا ہوتا ہے. آپ کہیں پہ جا کے اپنے پروگرام کو کبھی فیلڈ میں لے کے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, آپ گاؤں کی جو دکانیں ہیں آپ ان کی پرائسز کو کمپیئر کریں, وہ جہاں پہ وہ پروڈکٹس اٹھا کے لے کے آتے ہیں ان کی کاسٹ سے, بلیو می 200%, 300% وہ لوگ پروفٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو وجہ جو تینوں چیزیں ہیں نا, اس میں گورنمنٹ بھی, اس میں ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ بھی, اور عوام, ان تینوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری چیزیں گورنمنٹ پہ ڈال دیں اور گورنمنٹ ساری چیزیں بزنس مین پہ ڈال دے. تو یہ تینوں کو میرے خیال میں دس از اے ٹائم کہ ہمیں بیٹھ کے اس پہ جو ہے نا وہ کوئی پریکٹیکل سوچ و بچار کرنی ہوگی. ورنہ یہ ٹی وی شو میں آپ کو پتہ ہے ہمیں پچھلے کتنے 10-12 سال سے ہم یہی راگ الاپ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں زیادہ تر چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن حل کچھ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہ شاید ہم سب میں ول کی کمی ہے. میں شور تو مچاتا رہتا ہوں لیکن پتہ مجھے بھی یہ کہ زیادہ کچھ ہوگا نہیں جب تک کہ پولیٹیکل ول ہمارے رولرز کی نہیں ہوگی. اور بات آپ کی صحیح ہے کہ قوم میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ درستگی جن کی ضرورت ہے, لیکن وہ ان پاپولر چیزیں ہیں. دیکھیں اگر میں نے ابھی آپ نے تو ایز این ایکیڈیمک یہ بول دیا نا کہ کیا کیا عیب ہیں, خرابیاں ہیں. اگر میں وہ بولوں گا نا تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے, اور آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پر جا کر بھی گالیاں دیں گے, مغلظات بکیں گے. اگر میں ان کی حقیقت بتا دوں یا ہماری اپنی قوم کی حقیقت بتا دوں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں, تو اس لیے دیکھیں مین اسٹریم یہی ہوتا ہے, نعرے مارتے رہو زندہ آباد زندہ آباد, ہماری قوم عظیم قوم, نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین ہیں, نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں. یہ پاپولر ہیں, پاکستان کے لوگوں کو یہ پسند ہے, کیونکہ یا پھر حسن نثار بننا پڑے گا, پھر ان کو ان کی حقیقت دکھانی پڑے گی. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے خوش تو یہ بہت ہوں گے شروع میں, پھر بعد میں مغلظات بکیں گے. ڈاکٹر محمد شہباز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ بھی معیشت. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. جی السلام علیکم ناصر, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی صرف میڈیا کے جو ہے وہ ٹی وی اسٹوڈیوز میں ہوتی ہے, باقی جگہ مہنگائی نہیں ہے. تو کیا واقعی میں ایسا ہے, مہنگائی نہیں ہے, بجلی کی قیمت بڑھانے اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا حکومتی دعویٰ درست ہے یہ؟ جی بالکل ان کا دعویٰ درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ حکومت اور جو حکومت کے بڑی بڑی سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا, باقی عوام کو فرق بہت زیادہ پڑتا ہے. آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور آپ کو میں نے سورس بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر 3 ریٹ جو ہے مہنگائی کے چل رہے ہیں. اور جس نے آپ کو میں نے کہا تھا کہ اسٹیٹسٹا کا ہے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے, اس کے مطابق پاکستان میں انفلیشن ریٹ جو 11% ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہے نا چیزیں جو ہیں یہ مانیں گے, اور ابھی ظاہر سی بات ہے یہ جولائی میں جا کے یا جون میں جا کے اس سال کا اینڈ ہوگا, تو وہاں تک جب جائیں گے تو اس وقت یہ مانیں گے کہ واقعی پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ 10% سے بھی اوپر ہو گیا ہے. ابھی تو 9% کی بات کی ہے انہوں نے. بلکہ
یہ بھی بس مان لیا ایسے سرسری طور پر، باقی تو آپ کو پتا ہے یہ ابھی بات کی کابینہ کی میٹنگ میں کہ اچھا مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن لوگوں کی دشواریاں ابھی بھی ہیں. آپ نے دیکھا تھا کل یہ بات ہو رہی تھی، مہنگائی کم ہو گئی. آپ بتائیے کہ اگر واقعی ایسے ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی لیکن لوگوں کی دشواریاں جو تھوڑی باقی ہیں، تو پھر ہمارے جو وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے میں ابھی وقت لگے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. اور میں بڑے باسوق ذرائع سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 13% انفلیشن ریٹ ہے، 13%. اور دوسری بات یہ کہ جس ملک میں کرنسی جو ہے آپ کی وہ 106 سے 160% تک ڈی ویلیو ہو جائے تو وہاں انفلیشن تو ناچنا چاہیے، پاکستان میں انفلیشن ناچ رہا ہے. یہ بات تو آپ نے بڑی اہم کی ہے، لیکن ہمیں اس پر تفصیلاً گفتگو کرنی پڑے گی. آپ کا شکریہ ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اب مختصر سی بات یہی ہے کہ مہنگائی ملک میں ہے، اس مسئلے کو ہمیں حل کرنا ہے اور اس حل کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور جیسے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام وضع کرنا پڑے گا. ابھی موجودہ نظام جو ہے اس میں کمزوری ہیں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ظاہری بات ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں ریکارڈ کے طور پر، تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو آگے لے کر چلیں. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.